حسن صاحب معذرت ذرا بتائیے، لمبا ہو گیا، ایموشنل تھا، مطلب دل کر رہا ہے کہ اور زیادہ اس موضوع کے اوپر بات کی جائے، کیونکہ یہ اتنی بڑی جیت تھی. اس جیت نے پاکستان کو اہمیت دی. پاکستان الحمدللہ پہلے بھی دنیا کے نقشے کے اوپر موجود تھا، لیکن پاکستان کا جو سٹیٹس بڑھا، پاکستان کی اہمیت خطے کے اندر دنیا کے اوپر بڑھ گئی. یہ واقعہ 2025 ہمیشہ یادگار رہے گا. دیکھیں جی الحمدللہ اپنے ایک گھمنڈ تھا نا، ایک غرور کے اندر تھا انڈیا کا دنیا کا سب سے بڑا جو اسلحے کا بائر تھا دنیا میں. اس نے جناب جب رافیل خریدے تو اس نے کہا جی کہ اب تو ہماری ایئر فورس جو ہے وہ ڈومینیٹ کرے گی پاکستان کی ایئر فورس کو. لیکن 6 اور 7 کی جو درمیانی شب تھی اس کے بعد تو انہوں نے گراؤنڈ کر دی اپنی ایئر فورس. جہاز تک انہوں نے اڑائی نہیں. 9 اور 10 کو تو جہاز ان کو ایک بھی نہیں اڑا. جو ان کا تھا براموس، جو ان کا میزائل کا ڈپو تھا، وہ ہم نے اڑا دیا. S-400 جو ان کا غرور تھا اس کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا. سیٹلائٹس ان کی بلائنڈ تھی، جی پی ایس ان کا ہیک ہو گیا، سرور 1700 کچھ ہم نے اریز کر دیے، ان کے ڈیمز کے گیٹ کھول دیے، 250 انہوں نے فوجی مروا دیا ہم سے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بھی یعنی دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اتنی تباہی ہو گئی. اور پھر جناب اس نے مودی نے ایک آپریشن سردور کی سیلیبریشن کا ایک مارچ نکال دیا، موسٹر نکال دیا. یعنی بے غیرتی کی انتہا. اور اپنے جو سولجرز ان کے مرے ان دا لائن آف ڈیوٹی، ان کو قومی اعزازات نہیں دیے، آج تک اعتراف نہیں کیا، اور آج تک ان کو جو ہے وہ اکنالجمنٹ نہیں کی کہ جو انہوں نے ان دا لائن آف ڈیوٹی ان کی جو ہے وہ، ہم تو شہید کہتے ہیں اپنا، تو ان کا جو ہے وہ جہاں باق ہوئے. تو اس طرح کا جو اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا دشمن اگر گھٹیا ہو، کم ظرف ہو، جو کہ اپنی تباہی اپنے جو ہیروز، ان کے تو ہیرو ہے نا، ان کو بھی آنر نہیں دیتا، تو یہ جھوٹ ہے. لیکن الحمدللہ دنیا کو معلوم ہے کہ سچ کیا. اور اسی وجہ سے جو اپنے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا شارٹ سنوایا جس نے کہا کہ مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، ہی از اے گریٹ فائٹر. بھائی انڈین آرمی چیف کا ذکر کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ اور انڈین جو ایئر فورس کے چیف کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پاکستان کے فیلڈ مارشل کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ اٹ سیلف ایکسپلین کرتا ہے کہ پاکستان ونر ہے. اور دنیا کو بھی اب معلوم ہو چکا ہے. اب دیکھیں یو این کی رپورٹ آئی، اور وہ یو این کے اندر جو رپورٹ ہے وہ بھی کیا کہتی ہے، جو کانگریس کے اندر رپورٹ جمع ہوئی ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ بھی کہتی ہے کہ پاکستان نے ڈومینیٹ کیا. پھر جتنے بھی بین الاقوامی جریدے ہیں وہ بھی پاکستان کی ڈومیننس کا جو ہے وہ اس کو کلیم کر رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ الحمدللہ یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، ہماری قوم کی ماں بہنوں کی دعائیں تھیں، اور پھر ہماری افواج کی شجاعت تھی جس نے یہ دن پاکستان کو دکھایا. تو یقینی طور پر بہت خوشی کا سال تھا پاکستان کے لیے. ایک کہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک دم جو ہے نا وہ جو امیج تھا دنیا کے اندر وہ یہاں سے آسمان پر لے گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے 2026 کے اندر، اور معاشی میدان کے اندر بھی انشاءاللہ پاکستان ایسے اس کے اوپر بات کریں گے. چودھری غلام حسن صاحب، اقوام کی تاریخ میں واقعات کچھ ہوتے ہیں جو ڈٹرمن کرتے ہیں اس قوم کی، اس ملک کی جو منزل ہے انہوں نے کس طرف جانا ہے. پاکستان کے بہت مسائل ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے. لیکن پاکستان دفاعی اعتبار سے پہلے جب ہم ایٹمی طاقت بنے بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس کے بعد انڈیا کو ابھی بھی کچھ زوم تھا، کچھ غرور تھا، کچھ غلط فہمی تھی کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم پاکستان کی ٹھکائی کر لیں گے. اور جس انداز سے انہوں نے کام شروع کیا وہ اسی خیال میں تھے کہ یہ ہو جائے گا. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ یہ مارکہ حق کا واقعہ جو ہے آنے والا جو وقت ہے پاکستان کی قوم کا ایز اے ملک، اس کے اوپر کیا اثرات چھوڑے گا؟ یو بینگ دا موسٹ ایکسپیرینس پرسن پاکستان کی، آپ نے سیاسی تاریخ، پاکستان کی ملٹری تاریخ دیکھی ہے، کن الفاظ کے اندر آپ بیان کریں گے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی قوم نے ایک ایسا سبق سکھایا ہے کہ کئی گنا بڑے ملک کو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. کیونکہ ان کو بہت زیادہ گھمنڈ تھا کہ پتہ نہیں ان کا سائز اور سٹرینتھ جو ہے، اور ان کے پاس جو آ گیا اسلحہ اور جو ان کے پاس جہاز آ گیا وہ پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر لیں گے. اور پاکستان کسی طرح بھی ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار نہیں تھا اور نہ چاہتے تھے. They forced a war on us and they suffered a defeat which is unprecedented. اور اب ساری دنیا نے اس کو اکنالج کر لیا ہے، امریکہ سمیت، کہ ہندوستان کی شکست ہوئی ہے، پاکستان کی فتح ہوئی ہے. اور یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. 2025 میں اور کچھ اچھا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بالکل صحیح. یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ جو سارے 2025 کے اوپر حاوی ہے. And we are a proud nation and we are proud of our army.
اور ایک اور بات چوہدری صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ اس واقعے سے پہلے پاکستان کی اہمیت نہیں تھی، لیکن جس سنجیدگی سے اب پاکستان کو مختلف معاملات کے اندر لیا جاتا ہے، وہ مشرق وسطیٰ کے معاملات ہوں، وہ انٹرنیشنلی کوئی گیم پلان ہو جس طرح غزہ کا پیس پلان ہے، یا دنیا کے اندر کوئی بھی بڑی جو بحث شروع ہونی ہوتی ہے UN سیکیورٹی کونسل کی لیول کے اوپر بھی، تو پاکستان کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کو دنیا کو یہ پتا ہے کہ پاکستان اس وقت بے شک اس کے چیلنجز ہیں، لیکن دنیا کے اندر اب جو بڑے فیصلے ہونے ہیں اس میں پاکستان کو ہم صرف نظر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہر جگہ کے اوپر جو صاحب پاکستان کو بلایا جاتا ہے، پاکستان کی بات سنی جاتی ہے۔ کیا خیال ہے جو صاحب؟ بالکل سنی جاتی ہے، لیکن ہمیں دوسرے جو سائیڈ ہے اس پر بھی توجہ دینی ہے کہ ہندوستان آج جاپان کو پیچھے چھوڑ گیا ہے اور چوتھے نمبر پر ان کی اکانومی آ گئی ہے، تو ہمیں اپنی اکانومی اور اپنے لوگوں کی اکنامک سچویشن جو ہے، میں روز یہی بات کر رہا ہوں، اس طرف آ رہے ہیں، اس پر زیادہ توجہ بے شک یہ بہت سارے چیلنجز ہیں۔ حسن آگے بڑھتے ہیں، اگر آپ سے میں جاننا چاہوں، یہ تو ہو گیا واقعہ، اس کے اوپر پاکستان کا بچہ پاکستان کے بڑے بزرگ مرد عورتیں جوان ہر بندہ اس کے اوپر متفق ہے الحمدللہ، اکراس پولیٹیکل لائنز، اکراس نظریاتی اختلاف اکراس اینی جو ڈویژن ود ان سوسائٹی، کہ یہ ایک ایسا موقع تھا پاکستان کی عوام افواج سب جگہ ایک کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ نہیں، عمر ایوب صاحب نہیں تھے کھڑے ہوئے، عمر ایوب صاحب الگ کھڑے تھے۔ عمر ایوب صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جیٹس کو اڑانے کا فیول نہیں ہے، ہم نے جناب قومی اسمبلی کھڑے کے بات کی تھی نا، ضرور مینگڑا پانی ہوگی، نہیں ڈالے، میں بتا رہا ہوں، عمر ایوب صاحب پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نہل کر دیا اور آپ وہ کنوکٹ ہیں آج اور مفرور ہیں۔ اچھا ہاں، جس نے اس ٹائم پاکستان کا یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن تھا، اس کا فرض بنتا تھا، لیکن بات غلط کی تھی نا، بات غلط کی تھی نا، آپ مانتے نہیں مانتے؟ نہیں میں دیکھیں وہ جو بات ہی اب اس جو لیکن اس وقت کی تھی، بات غلط کی تھی، ٹھیک کی تھی، نہیں وہ پاکستان آج تک دل پر وہ زخم ہے مجھے، اچھا چلیں افسوس ہے اس کا، چلیں وہ بیچارے پتہ نہیں کہاں پر ہیں، آپ خام ان کو یاد کرتے رہتے ہیں، آپ تو وہ تو ڈیزرو کرتے ہیں، بیچارے نہیں ہیں، الیکشن بھی جیت لیا آپ سے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر ہر چیز سیاست سے جڑی ہے، سو اب دوسری سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ 2025 پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کیسا رہا؟ اگر میں یہ کہوں کہ کشتی جو ہے وہ کہیں بور میں پھنسی رہی تو وہ پھنسی رہی، ابھی بھی پھنسی ہے میری نظر میں، اور کیا 2026 میں وہ جو تلاطم ہے اس کے اندر ہمیں کوئی ٹھہراؤ نظر آئے گا، کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو گئی القادر کیس کے اندر، پورا سال جو ہے ان کی اپیل نہیں لگی، پہلے تو ملاقاتیں ہو جاتی تھیں، اپیلیں تو بڑی دور کی بات ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب، اب ملاقاتیں بھی بہت بڑا چیلنج ہے، ان کی بہنیں آتی ہیں، وقت پہ آئیں تو پھر بھی ملاقات ہوتی، وقت پہ نہ آئیں تو پھر تو رات کو ان کی خاطر تواضع جو ہے وہ پانی کے ساتھ ہوتی ہے، اور حسن صاحب کہتے ہیں کہ وہ رات کو لیٹ کیوں آتی ہیں، ان کو دن کو ہی آنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے تواتر کے ساتھ 1 درجن کے قریب میرے خیال میں ان کے MNAs MPAs ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف کیسز میں، ظاہر ان کو سزائیں ہو جاتی ہیں، اور وہ سارے الیکشن جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ ہمارے تاحیات جو قائد ہیں محترم نواز شریف صاحب، ان کی پارٹی جیت جاتی ہے۔ ایک دن 13 انتخابات میں سے 12 سیٹیں وہ جیت جاتے ہیں حسن، اگر میں غلط، جی ماشاءاللہ 12 سیٹیں بشمول ہری پور والی، باشمول ہری پور والی، وہ عمر ایوب والی ان کی جو بیگم ہے وہ سیٹیں جیت جاتے ہیں۔ تقریباً تو پاکستان مسلم لیگ نون وہ ایک کمفرٹیبل پوزیشن کی طرف وہ آہستہ آہستہ پہنچ جاتی ہے، حتیٰ کہ اب ان کو پیپلز پارٹی کا وہ نکال بھی دیں تو باقی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ سادہ اکثریت میں حکومت بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا 2025 جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اگر ہم یہ کہیں کہ کانٹوں برا سال رہا، مشکلات ان کے لیے بہت زیادہ رہیں، تو غلط نہیں ہوگا۔